السلام علیکم، میرا نام سعدیہ احمد ہے اور آج میں آپ سے کرتارپور راہداری کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ کرتارپور راہداری جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہی ہیں، گردوارہ دربار صاحب اور گردوارہ بابا نانک کو ملانے کا ایک کوریڈور ہے۔ یہ خیال سب سے پہلے 1999 میں پاکستان اور بھارت کے وزرائے اعظم میاں محمد نواز شریف اور اٹل بہاری واجپئی نے پیش کیا، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر یہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکا۔ مجھے پڑھنے والے اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ میں نے ہمیشہ حکومتی پالیسیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے، لیکن یہ ایک ایسا اہم قدم ہے جس کی تعریف کرنا میرے خیال میں بہت ضروری ہے۔ کرتارپور کا راہداری کی افتتاحی تقریب گردوارہ دربار صاحب میں عین اسی دن ہوتی ہے جس دن بھارت میں بابری مسجد ایودھیا کا کورٹ ورڈکٹ سامنے آتا ہے۔ پوری دنیا سے سکھ زائرین اور انٹرنیشنل میڈیا نے اس تقریب میں شرکت کی، لہٰذا پاکستان کا ایک بہت مثبت امیج دنیا کے سامنے گیا۔ جہاں پوری دنیا میں اس فیصلے کو ستائش اور تحسین کی نظروں سے دیکھا جا رہا ہے، وہاں ہمارے ہی ملک میں اسے تنقید کا سامنا ہے۔ 1947 کی تقسیم کا ذکر کیا جاتا ہے جب پاکستان ہجرت کر کے آنے والے مسلمانوں کو لوٹا گیا، خون کی ہولی کھیلی گئی، لیکن اس بات کو یکسر نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ یہاں سے جانے والے ہندوؤں اور سکھوں کے ساتھ بھی کچھ خاص اچھا سلوک نہیں ہوا۔ یہ ایک لالچ اور نفرت کی آگ تھی جس نے ہر کسی کو اپنی لپیٹ میں لیا۔ دونوں اطراف کے لوگوں نے بالعموم اور پنجاب کے لوگوں نے بالخصوص تقسیم کی قیمت اپنے خون سے ادا کی۔ اب وہ وقت پہنچا ہے کہ 72 سال پہلے ہونے والے معاملات سے آگے بڑھا جائے، کیونکہ خون سب نے بہایا ہے۔ اس خطے کا امن بھی سب ہی کے حق میں ہے۔ یوں بھی تمام مذاہب کے پیروکاروں کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنے مذہبی شعائر پر اپنی مرضی اور آزادی سے عمل کر سکیں۔ جس طرح سعودی حکومت نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی زیارت بڑی آسانی اور حفاظت سے کر سکتے ہیں، اسی طرح حکومت پاکستان کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ اپنے مقدس مقامات کی زیارت کو آنے والے پوری دنیا سے سکھ زائرین کی حفاظت کو یقینی بنائے اور ان کے لیے اس عقیدت کے سفر کو سہل بنائے۔ خطے میں امن کی بالادستی اور انسانی حقوق کی پابندی کے لیے یہ ایک بہت احسن مثال قائم ہوگی۔ بہت شکریہ۔